میری سچی کہانیوں میں پہلی کہانی میری وفا کا مول نہیں، پیش خدمت ہے۔ امید ہے سامعین کو پسند آئے گی۔ شادی میں صرف 15 دن باقی ہیں اور کارڈ ابھی تک نہیں چھپ سکے۔ اتنے سارے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، کارڈز کی تقسیم کس طرح ہو سکے گی؟ ارم نے الجھے ہوئے لہجے میں مما سے کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں بھائی، تمہارے پاپا نے تو انتہا کر دی ہے۔ اتنی محنت تو انہوں نے تمہاری شادی پر بھی نہیں کی تھی۔ سینکڑوں ڈیزائن دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود انہیں کوئی ڈیزائن نہیں بھایا۔ اور پھر اگر کچھ تھوڑا بہت تمہارے پاپا کو پسند آئے تو رخشندہ ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ ہاں مما، زمانہ کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے۔ دلہن گھر کے کمرے سے اٹھ کر میرج ہال کے اسٹیج تک پہنچی۔ بیوٹی پارلرز میں مایوں کی دلہن بھی اٹھ کر جانے لگی۔ گھونگھٹ کا روایتی تصور اور رواج بھی ختم ہوا، اور اب شادی بیاہ کے ہر معاملے میں لڑکی یوں ڈسکس کرتی ہے جیسے کسی اور کی شادی کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ مما کو اس کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ ارم، تم تو یوں کہہ رہی ہو بیٹا جیسے خود بہت پرانے زمانے کی ہو۔ مما، یہی تو سوچ کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی 7 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی اور میری سہیلیاں مہندی والے دن مجھے سجانا سنوارنا چاہ رہی تھی تو نانی اماں کس قدر بگڑی تھی کہ مایوں کے بعد لڑکی کو سادہ رہنا چاہیے، روپ چڑھتا ہے شادی کے دن۔ اب تو مہندی والے دن بھی مووی کے چکر میں دلہن کا خوب بناؤ سنگار ہوتا ہے۔ ارے بیٹا، اب بس کرو، چلو ذرا تاریخ روڈ تک ہو آئیں، رخشندہ کے لیے بھی کچھ چیزیں اور خریدنی ہیں۔ ارم اپنی مما کا ہاتھ پکڑ کر جس پہلی دکان میں داخل ہوئی، وہاں موجود نظارے نے اس کے اور مما کے ہوش اڑا دیے۔ عمر انتہائی بے تکلفی کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت لڑکی کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھا۔ اب ارم اور مما اتنی تنگ نظر بھی نہ تھی کہ صرف شاپنگ سے غلط مطلب اخذ کرتی۔ ستم تو جب ٹوٹا جب عمر نے ہنستے ہوئے دکاندار سے کہا، بس جناب، اب آپ یہ سامان پیک کروا دیجئے، میری بیوی نے تو میری جیبیں خالی کرا دی ہیں۔ عمر، ابھی میں نے وہ گلابی موتیوں والا سیٹ تو لیا ہی نہیں اور تمہاری جیب بھی خالی ہو گئی، مجھے وہ سیٹ بھی ابھی چاہیے، لڑکی نے ٹھٹکتے ہوئے کہا۔ نو ڈارلنگ، اس وقت ممکن نہیں، البتہ تم چاہو تو میری یہ گھڑی گروی رکھ کر سیٹ لے لو، یا پھر جلد بازی مت کرو، کل آ کر لے جائیں گے۔ وہ دونوں اپنے لاڈ پیار میں اس قدر محو و مگن تھے کہ انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ ان کے پیچھے کھڑی ارم اور مما پر کیا بیت گئی ہے۔ رخشندہ اپنی سہیلی دردانہ کے ہاں سے گھر پہنچی۔ موڈ بڑا خوشگوار تھا۔ آج کل وہ روز ہی اپنی سہیلیوں سے ملتی، انجوائے کرتی۔ وہ سب اسے بڑے پیار سے انوائٹ کر رہی تھی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اس عرصے میں وہ جتنا انجوائے کرے کر لے، پھر شادی کے بعد رخشندہ کہیں اتنی مصروف نہ ہو جائے کہ وہ اپنی دوستوں کے لیے وقت بھی نہ نکال سکے۔ اسے حیرت تھی کہ آج گھر میں خلاف معمول خاموشی کیوں طاری ہے، جبکہ عموماً اس وقت ارم اور مما شادی سے متعلق کسی نہ کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہوتی تھیں۔ ارم اس کی بے حد کیوٹ بہن تھی، لندن سے اس کی شادی کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ ارم اور رخشندہ دو ہی بہنیں تھیں۔ رخشندہ کے ابو پچھلے 18 برسوں سے دبئی میں مقیم تھے۔ 1 سال پہلے رخشندہ کی منگنی انہوں نے اپنے نہایت عزیز دوست کے بیٹے سے کی تھی۔ یہ لوگ پاکستان میں مقیم تھے۔ رخشندہ کے پاپا صغیر صاحب اور عمر کے ڈیڈی بچپن کے دوست تھے۔ منگنی کے موقع پر اس قدر اہتمام تھا کہ لوگ اب شادی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ اب دیکھیں کس قدر دھوم دھام کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ رخشندہ دبے قدموں مما کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کے نظارے نے اسے حیران کر دیا۔ مما اور ارم باقاعدہ رونے دھونے میں مصروف تھیں۔ رخشندہ کو دیکھ کر دونوں نے یکدم اپنے آنسو صاف کر لیے۔ کیا ہوا بھائی، جلدی بولیے، رخشندہ بےتابی سے بولی۔ کچھ نہیں، مما کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی۔ یہ ذرا خراب لگ رہی ہے تمہیں؟ ارم ذرا دیکھو تو لگتا ہے کہ مما کا سارا خون ہی نہیں چڑھ گیا ہے۔
ارے نہیں بیٹا، گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، بس تمہاری شاپنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ اف اللہ، ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہاں دبئی میں بھی آپ کا یہی حال تھا۔ پھر ارم اتنی ڈھیر سی چیزیں ساتھ لائی ہے، آپ اتنا سب کیوں جمع کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ رخشندہ کچھ اور سوال و جواب کرتی، اس کے پاپا آ گئے اور یوں ارم اور مما کو کچھ وقت اور سوچنے کا مل گیا۔ رات رخشندہ کے سو جانے کے بعد ارم، مما اور پاپا ایک ساتھ بیٹھے۔ مما نے بہت ٹھہر ٹھہر کر بڑے تحمل سے آج کا واقعہ سنایا۔ صغیر صاحب حیران و پریشان کبھی بیوی کی طرف دیکھتے اور کبھی بیٹی کی طرف، پھر شک بھری آواز میں بولے، دیکھو تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عمر بہت اچھا لڑکا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا اور تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہوگا۔ پاپا، کسی قسم کی غلط فہمی کا سوال ہی نہیں ہے، اس نے دکاندار سے خود واضح لفظوں میں یہی کہا تھا کہ میری بیوی نے میری جیب خالی کرا دی ہے۔ آپ یہ سب باتیں چھوڑیں اور جا کر عمر کے ڈیڈی سے بات کریں۔ ارے بھائی، خوب بدلہ دیا ہے ایاز صاحب نے بچپن کی دوستی کا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں یہ علم نہ ہو کہ ان کا بیٹا شادی شدہ ہے پہلے سے۔ پاپا، کہیں ایاز انکل نے دولت کے چکر میں تو یہ سب نہیں کیا؟ وہ اچھی طرح جانتا ہیں کہ ہم رخشندہ کو کیا کچھ جہیز میں دیں گے۔ نہیں بیٹا، میں نہیں مان سکتا، ایاز نے اگر سچ سچ ایسا کیا ہے تو دنیا پر سے میرا اعتبار اٹھ جائے گا۔ بہرحال صبح میں جاؤں گا ان کی طرف، سب بات صاف ہو جائے گی۔ سارے گھر کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ رخشندہ کے سامنے سب اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے اور وہ خود کون سا گھر میں ٹک کر بیٹھ رہی تھی، وہ اپنی سہیلیوں میں مگن تھی۔ صغیر صاحب نے کئی بار ایاز صاحب کو ملاقات کی غرض سے ٹیلی فون کیا، لیکن اتفاق سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس دن اچانک سگنل پر ان کی نظر ایاز صاحب کی گاڑی پر پڑی۔ دونوں دوستوں کی نظریں بیک وقت ایک دوسرے پر پڑیں۔ ایاز صاحب نے سائڈ پر کار روک دی۔ صغیر صاحب نے مختصر الفاظ میں ان سے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، ابھی میرے گھر چلیں۔ ایاز صاحب حیران تھے، ایسا بھی کیا ضروری کام ہو سکتا ہے؟ اور جب انہوں نے صغیر صاحب اور ان کی بیگم کی ساری باتیں سنی تو حیرت و پریشانی نے ان سے کچھ کہنے کی سکت بھی چھین لی۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کی اپنی پوزیشن بھی مشکوک سی ہو گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے اپنے دوست کو مخاطب کر کے کہا کہ بخدا مجھے ان حالات کا کوئی علم نہیں ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ عمر نے ایک لڑکی کے متعلق ہم سے کہا تھا، ہمیں وہ لڑکی پسند نہیں آئی، کافی تیز ترار اور ماڈرن لڑکی تھی، پھر گھر بار بھی نہیں تھا، کسی دور پرے کے رشتہ دار کے ہاں پلی بڑی تھی، ان کے ہاں کا ماحول بھی ہمیں پسند نہ آیا تھا۔ اس کے بعد وہ قصہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے کافی دن کے بعد رخشندہ سے منگنی کی بات چلی تو عمر نے اس سلسلے میں کسی قسم کا عذر نہیں برتا۔ ہم نے اس سے رائے لی تھی، وہ خاموش ہی رہا، نہ ہاں کی نہ منع کیا۔ بھابھی، اب آپ بتائیں، میں عمر سے بات کروں یا ڈائریکٹ اس لڑکی سے ملوں؟ میں کیا بتاؤں بھائی صاحب، میرے تو اپنے حواس کھو چکے ہیں۔ شادی میں اتنا کم وقت ہے، کسی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر وقت پر شادی نہ ہو سکی، میں سخت شرمندہ ہوں تم سے میرے دوست، لیکن ہر صورت رخشندہ ہی میرے عمر کی دلہن بن کر میرے گھر آئے گی۔ ایاز، تم گھر جاؤ، بھابھی سے مشورہ کرو۔ میرے خیال میں اگر عمر شادی کر ہی چکا ہے تو تم بھی اب فراخ دلی کا مظاہرہ کرو اور عمر کی دلہن کو گھر لے آؤ۔ ہماری وجہ سے اپنے گھر میں رنجش پیدا نہ کرو۔ ہم تو جس بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نکالنے کی کوئی نہ کوئی سبیل بھی پیدا کر دے گا۔ تم قطعی غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرو، دل بڑا رکھو اور صرف میرے آگے شرمندہ نہ ہونے کے چکر میں اپنے بیٹے سے ناانصافی مت کرو۔ نہیں میرے دوست، میں اس انجان اجنبی لڑکی کو اس طرح بے عزت ہو کر اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا۔ اگر عمر نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کر ہی لیا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ منگنی کے وقت وہ خاموشی سے بتا دیتا۔ اس کی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے ہی اسے سزا ملنی چاہیے۔ پھر اگر بقول تمہارے میں دل بڑا کر بھی لوں تو تمہاری بھابھی ہرگز یہ بات نہ مانیں گی۔ میرے گھر آ کے دیکھ لو،
یوں لگے گا جیسے رخشندہ نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہو۔ ایک ایک چیز اس کی پسند کی اس نے رکھی ہے وہاں۔ وہ رخشندہ کو ہمیشہ سے اپنی بہو کے روپ میں دیکھتی رہی ہے، اور منگنی کے بعد سے تو اس نے گھر کی ہر شے کو رخشندہ کی پسند کے روپ میں ڈھال لیا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے عمر کے کرتوت کس طرح بتاؤں گا۔ وہ یہ سب کچھ جھیل پائے گی یا نہیں؟ ایاز، میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ جو کچھ بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ پہلے خود کوئی فیصلہ کر لو، پھر بھابھی سے بات کرو، ورنہ انہیں یوں بلا وجہ پریشان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سفیر صاحب نے ایک بار پھر مشورہ دیا۔ ایاز صاحب کے دل پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ انہوں نے پہلے اس لڑکی کو دیکھنے کا فیصلہ کیا جسے عمر نے یوں ماں باپ کی مرضی و اجازت کے بغیر قبول کر لیا تھا۔ اس دن وہ اور عمر ایک بے حد اہم بزنس میٹنگ سے فارغ ہو کر گھر آئے، گو کہ دونوں ہی ذہنی طور پر بہت تھکے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود عمر نہایت پھرتی سے تیار ہوا۔ اس کا ڈریس ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی پارٹی میں جا رہا ہے۔ وہ کمرے سے اجلت سے نکلا تو ایک خوبصورت چھوٹا سا باکس جیب میں رکھ رہا تھا۔ جلدی میں وہ نیچے گر گیا اور اس میں رکھی خوبصورت سی زنجیر باہر گر پڑی۔ ایاز صاحب کی آنکھوں کے سامنے پل کے پل سب کچھ ہوا، لیکن وہ میگزین پکڑے اس طرح بیٹھے رہے کہ جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ عمر نے عجلت کے ساتھ زنجیر اور باکس اٹھایا اور پھر پھرتی سے یہ جا وہ جا۔ اس کے نکلتے ہی ایاز صاحب بھی تیزی سے اٹھے اور عمر سے زیادہ پھرتی سے گاڑی سٹارٹ کر کے عمر کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ سفیر صاحب کی سلجھی ہوئی باتوں کے بعد انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ لڑکی اچھی ہوئی اور ان کے معیار پر پوری اتری تو وہ اسے قبول کر لیں گے۔ گلشن اقبال کے ایک چھوٹے سے بنگلے کے آگے عمر نے گاڑی پارک کی اور اوپر بالکنی میں سے کوئی جھانک رہا تھا۔ عمر جس قدر جلدی میں تھا اس سے ایاز صاحب کو اندازہ تھا کہ پارٹی میں لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ کوفت میں مبتلا ہے، اس لیے کہ شروع سے ہی اس نے ماں باپ کو وقت کا پابند دیکھا تھا اور یہ اسے بہت گرا گزرتا تھا کہ ڈھیر سارے مہمانوں کے آ جانے کے بعد وہ کسی تقریب میں شریک ہو۔ معمولی سے انتظار کے بعد عمر جس لڑکی کو ہمراہ لیے باہر آیا اسے دیکھ کر ایاز صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آخر یہ لوگ عمر کو پھانسنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں عمر نے گھر میں ذکر کیا تھا اور جس کے بارے میں عمر کے والدین کا خیال تھا کہ لالچی فطرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ لڑکی عمر کی ممی کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ حسن جہاں سوز اس لڑکی کا ایک طرف، مگر اس کی آنکھوں میں بے حد چالاکی کی چمک، یوں جیسے سامنے والے کو بیوقوف بنا رہی ہو۔ اور اسی بناؤ پر اور کچھ اس لڑکی کے رشتہ داروں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے ایاز صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ اگر عمر ان سے ضد کرتا تو شاید بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ مان بھی جاتے، لیکن اس نے تو اس وقت بھی کچھ نہیں کہا جب انہوں نے رخشندہ سے شادی کے مسئلے پر بات چیت کی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وہی لڑکی نکلے گی۔ عمر کی گاڑی روانہ ہونے کے بعد وہ بھی تھکے ہوئے ذہن و دل کے ساتھ گھر آ گئے۔ اگلے دن وہ صبح کے بعد عمر کے گھر پہنچے۔ ان کی توقع کے مطابق اس وقت وہ اکیلی ہی تھی۔ عمر کے ڈیڈی کو یوں گیٹ پر کھڑا دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بہت جھجکتے ہوئے اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کی اڑی ہوئی رنگت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ایاز صاحب کو سامنے دیکھ کر حد درجہ نروس ہو چکی ہے۔ ایاز صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی سے کیا بات کریں۔ حالانکہ گھر سے وہ بہت کچھ سوچ کر چلے تھے، لیکن یہاں آ کر اپنے ہی بیٹے کے گھر میں اجنبی انداز سے بیٹھ کر انہیں عمر کی نافرمانی کا بہت صدمہ تھا۔ ایک اجنبی ریجیکٹ کی ہوئی لڑکی کو بہو مانے بھی تو کیسے؟ بہرحال انہوں نے لہجے میں سختی پیدا کر کے اس سے سوال کیا، کیا تمہیں علم ہے کہ عمر کی شادی اسی ماہ میں ہو رہی ہے؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ پھر بھی تم خاموش ہو؟ تم نے عمر سے احتجاج نہیں کیا کہ وہ تمہیں گھر میں متعارف کروائے؟ نہیں، وہ آپ لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں، آپ کی بات وہ ٹال نہیں سکتے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ والدین کی بات نہیں ٹال سکتا تو تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ رخشندہ میرے عزیز ترین دوست کی بیٹی ہے
اور عمر اس سے برا سلوک کرے، یہ برداشت نہ میرے اندر ہے اور نہ عمر کی ممی میں۔ پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس طرح عمر آہستہ آہستہ تم سے دور ہو جائے گا؟ آپ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ آپ کس لیے زحمت اٹھا کر یہاں تشریف لائے ہیں، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آئیے مطلب کی بات کیجیے۔ آپ مجھے بہو کی حیثیت سے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ عمر کے گرد میرا جال بہت مضبوط تھا۔ وہ باوجود ایک سعادت مند بیٹا ہونے کے مجھ سے شادی کر بیٹھا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مجھے کس قدر چاہتا ہے۔ آپ یقیناً اسی لیے تشریف لائے ہیں کہ مجھ سے اپنا بیٹا واپس لے سکیں۔ تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بن ماں باپ کی بچی ہوں۔ رشتہ داروں نے پال پوس کے جیسے تیسے بڑا کر دیا۔ زندگی بھر ایک ایک چیز کو ترسی ہوئی تھی میں۔ آپ کے ادارے میں ملازمت کا اشتہار پڑھ کر گئی تھی۔ عمر میرا انٹرویو لیتے وقت ہی مجھ سے ہمدردی محسوس کر رہے تھے۔ میں نے سوچا یہ ہمدردی اگر محبت میں بدل جائے تو اچھے گھر کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ یوں میں نے صرف چند دن ملازمت کی اور پھر عمر نے مجھے گھر بٹھا دیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے تذکرہ کیا اور آپ نے انکار کر دیا۔ عمر نے چھپ کر مجھ سے شادی کر لی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مجھے عمر سے نہیں اس کی دولت سے پیار ہے۔ سنا ہے آپ نے اپنی بہو کے لیے ڈیفینس میں نئی کوٹھی خریدی ہے۔ وہ کوٹھی میرے نام کر دیں، 5 لاکھ نقد اور 15 تولے زیورات، اور ہاں مجھ میں ایک نئی زندگی بھی سانس لے رہی ہے۔ اس کے خرچ کے لیے 5,000 روپے مہینہ درکار ہے۔ میری یہ مختصر سی فرمائش اگر آپ پوری کر دیں تو آپ کے بیٹے کو ابھی اور اسی وقت چھوڑنے کو تیار ہوں۔ ایاز صاحب حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ افسوس تم نے میرے آنے کا مقصد بھی غلط سمجھا اور اپنی اصلیت بھی بتا دی۔ تم سے زیادہ ضرر تو میرے اس دوست کا ہے جس کی بیٹی کا مقدر میرے بیٹے سے وابستہ ہے۔ میں تو اس مقصد سے آیا تھا کہ اگر تم میرے سوالوں کا ٹھیک جواب دے پائیں تو میں تمہیں آج اور ابھی ہی بحیثیت بہو کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اچانک ایاز صاحب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی تو دروازے کا سہارا لیے عمر کھڑا تھا۔ بس ڈیڈی بس کیجیے۔ افسوس اتنی نیچ لڑکی کے لیے میں نے آپ کا دل دکھایا۔ آپ نے درست پہچانا تھا اسے اور میں غلط تھا اس سلسلے میں۔ افسوس ہم نوجوان والدین کے مشاہدات اور تجربات کا فائدہ اٹھانے کے بجائے خود کو درست سمجھ کر اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آج قدرت کو اس کا یہ روپ دکھانا مقصود تھا کہ میں اپنی چیک بک گھر پر بھول گیا۔ آدھے راستے میں یاد آیا تو لینے واپس پلٹ گیا۔ پھر پتہ نہیں ذہن میں کیا آیا کہ لاؤ بیگم صاحبہ کے حال دیکھتا چلوں، اور گاڑی گلشن کی طرف موڑ لی۔ ڈیڈی اگر آپ ساری زندگی بھی اس عورت کے یہ الفاظ دہراتے تو میں یقین نہ کرتا۔ یقین تو مجھے اب بھی نہیں آ رہا کہ یہ سب الفاظ اسی عورت کے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی میں پہلی بار والدین کی نافرمانی کی اور آپ لوگوں کے علم میں لائے بغیر اس سے شادی کا جرم کیا۔ پھر بڑے زہریلے انداز میں اس نے بیوی کو مخاطب کر کے کہا، پریہ صاحبہ آپ بے فکر رہیے کہ میں خود آپ سے آزاد ہونا چاہ رہا ہوں۔ اب اور ایک پل بھی آپ کے پاس رکنا یا بات کرنا مجھے گوارا نہیں، لیکن آپ کے سارے مختصر مطالبات ضرور پورے کر دیے جائیں گے۔ لیکن آپ اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیے گا کہ میں آپ کو طلاق دے کر آزاد کر دوں اور آپ کسی دوسرے عمر کو پھانسنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ساری زندگی آپ کے قدموں میں میرے نام کی زنجیر پڑی رہے گی، اور آپ کا یہ حسن جس پر آپ کو بڑا ناز ہے کسی کی توجہ اور نظر کا محتاج ہی رہے گا۔ چلیے ڈیڈی آج اور ابھی سارے انتظام کر دیجیے۔ آنے والے کل میں اس عورت سے کسی بھی شرط پر بات کرنے کا روادار نہ رہوں۔ ان کے مطالبات کی تکمیل کے لیے آج کا دن بھی شاید کم پڑے۔ پریہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ یوں اچانک ڈراپ سین ہوگا۔ وہ تو سب کچھ ہتھیا کے بھی عمر کو اپنے چکر میں پھنسائے رکھتی۔ تقدیر نے اس کے ساتھ بڑا زبردست مذاق کیا تھا جو عمر کو اچانک ایسے وقت میں یہاں گھسیٹ لائی تھی۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ عمر بھی ہر کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پریہ کو اس نے حرف غلط کی طرح دل سے مٹا دیا تھا اور کچھ
اپنے ڈیڈی سے بھی شرمندہ تھا۔ ممی تک تو اس کی ان حرکتوں کی اطلاع پہنچی ہی نہیں، ورنہ ممی نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ ایاز صاحب کے دل پر کچھ بوجھ نہ رہا۔ انہوں نے اپنے فرض احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمر کی اپنی پسند میں ہی کھوٹ نکلا۔ صغیر صاحب مطمئن تھے، لیکن دونوں دوستوں میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ کسی وقت عمر کو سمجھا بجھا کر فریہ کو طلاق دلوا دیں گے۔ خدا خدا کر کے شادی کا دن آ پہنچا۔ رخشندہ اور عمر کی جوڑی کو لوگ چاند اور سورج کی جوڑی قرار دے رہے تھے۔ عمر خوش تھا کہ اس نے فریہ جیسی مکار لڑکی کو گنوا کر ڈیڈی اور ممی کی خواہش بھی پوری کر دی، اور رخشندہ جیسی لڑکی اس کی شریک سفر ٹھہری۔ اپنے ڈھیر سارے دوستوں کو رخصت کر کے عمر دل میں شوق آرزو لیے حجرہ عروسی میں داخل ہوا۔ بے حد خوبصورت اور نفاست سے سجے بیڈ روم میں ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک سا گیا۔ فریہ کے ساتھ گزرے ہوئے بے شمار لمحات اسے یاد آئے۔ اگلے ہی پل اس نے خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں آ کر دیکھا تو رخشندہ اسے پورے بیڈ روم میں نظر نہ آئی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ بارہا رخشندہ کو دیکھا تھا، اس سے ملا تھا، لیکن آج مہمانوں اور دیگر دوستوں اور عزیزوں نے اس کی اور رخشندہ کی جوڑی کو مثالی قرار دیا تھا۔ آج رخشندہ کو وہ ایک انوکھے اور خوبصورت انداز سے دیکھنے والا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ اکتا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ رخشندہ شاید ملحقہ باتھ روم میں ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک سفید کاغذ پر پڑی جو تکیے پر اس طرح رکھا گیا تھا کہ اگر عمر اپنے خیالات میں مگن نہ ہوتا تو آتے ہی اس کی نظر کاغذ پر پڑتی۔ وہ چند لائنوں پر محیط خط، اس کے اپنے منہ پر زوردار تماچا تھا۔ رخشندہ نے اسے مخاطب کر کے لکھا تھا: عمر صاحب، گھر والوں کے لاکھ چھپانے کے باوجود آپ کی پہلی شادی اور بعد میں پیش آنے والے حالات مجھے معلوم ہو ہی گئے۔ بچپن سے آپ کے ساتھ اپنے نام کو منسوب پایا، اتنا کہ ہر پل آپ کا تصور زندگی بن گیا، لیکن آپ کی بے ایمانی اور بے وفائی نے نفرت کا زہر آپ کے خلاف دل میں بھر دیا۔ مرد عورت کو ٹھکرا سکتا ہے، یہ روایت ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج میں اس روایت کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتی ہوں، اور آپ کا سایہ بھی اپنے وجود پر برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ میں دبئی واپس جا رہی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میری ضد پر پپا نے مجھے ایک فرم میں کام کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں لوٹ کر کبھی نہ آؤں گی۔ آپ کا نام مجھ سے وابستہ رہے یا نہ رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مرد ذات پر سے اٹھا ہوا بھروسہ دوبارہ کبھی بحال نہیں ہو سکتا۔ مہربانی فرما کر زندگی کے کسی موڑ پر ملاقات ہو تو اجنبیوں کی طرح میرے قریب سے گزر جائیے گا۔ خط کا ایک ایک لفظ عمر کی روح پر تازیانہ تھا۔ ہاں، یقیناً وہ رخشندہ سے بے وفائی کا مرتکب ہوا تھا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی لڑکی کو لا کھڑا کیا تھا جو عمر سے زیادہ اس کی دولت کی طلبگار تھی۔ اب ساری عمر آبلا پائی ہے، میرے دامن سے لپٹی رسوائی ہے۔ نہ جانے کس طرح اس کے ہونٹوں سے خود بخود یہ شعر ادا ہوا۔ اس نے تھک کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔